رب العالمين. الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير الأليم المقتدر ذي الجلال والعظيم، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، خاتم النبيين سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفاء قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين الزاهدين العابدين الساجدين الشاكرين، وعلى صحابه العارفين الراشدين المسترشدين الهادين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. بازوگوں کے محبت سے دوشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اے برطرز خیال و قیاس و گما وہم و زہر چے گفتان شنیدیم مخادیم دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر ماں ہم چنا در وصف اول تو ماندیم. کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا، تیرا ذکر کرتے کرتے یا رسول اللہ یہ مقام آ گیا. ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. منم غلام توے یا رسول اللہ، دلم فداس و نقش نالے پاکے توے یا رسول اللہ. در دل مسلم زی مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، قربان میں تیرے دمکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. بعد از حمد و صلات زینت محفل صدر محفل محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالکریم صاحب زیدہ مجدہ اور محترم المقام مدرس عظیم خطیب و امام جامع مسجد حضا حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور دیگر ائمہ کرام نعت خوانان عظام
جمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آج کی یہ مبارک محفل ہمارے محترم بھائی محمد ریحان نام محمد فرحان اور انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے اپنے والد محترم مرحوم حاجی سرفراز صاحب کی اصالِ ثواب کے سلسلہ میں منعقد کی ہے۔ تو وقت محدود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چند گھڑیاں دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے مراحل بنائے ہیں اور ان میں سے یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، جو اس جہان کی زندگی ہے، اور رسول اللہ کی جو امت ہے اس کو بالخصوص خصوصی طور پہ بہت شارٹ وقت دیا گیا ہے، مختصر وقت دیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی جیے تو کتنا عرصہ جیتا ہے؟ 120 سال تک جاتا ہے، 150 سال تک جاتا ہے، اس سے آگے تو کراس ہو۔ اور پھر آج کے اگر حالات کو دیکھیں تو جیسے 14 صدیاں پہلے میرے محبوب کی نگاہ نبوت نے بتایا تھا کہ قیامت کے قرب میں اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہو جائیں گی۔ اوسطاً عمر جو ہے، ایوریج عمر، وہ کتنی ہو جائے گی؟ 60 اور 70 کے درمیان۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں 60 اور 70 کوئی خوش نصیب ہی جاتا ہے، پرانا جو ہمارا بزرگ بچہ ہو تو وہ آگے جاتا ہے، باقی جو نئی جنریشن ہے وہ 40 کے بعد اگلے منزل کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنی ہی عمر ہے، اتنی مختصر سی عمر دی۔ اب اگر پچھلی امتوں کے حساب سے موازنہ کریں تو یہ اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے، کہ ان کی عمریں 1000 سال، 1200 سال، 1250 سال، 500 سال، 600 سال، یہ نارمل عمر تھی، اتنی عمر تھی۔ اب ذرا سوچئے گا، عمر جتنی بڑی ہو تو اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا عرصہ بھی کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا، تو ثواب بھی وہ زیادہ اکٹھا کر لے گا۔ اور جس کی عمر کم، اگر وہ نیکی کرے تو اس کی نسبت اس کی نیکی کا عرصہ کتنا ہے؟ کم ہے، تو نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے اگر موازنہ کیا جائے تو ہم سے پہلی امتوں کو عمر زیادہ دی گئی، تو اگر کسی نے نیکیاں کی تو وہ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گیا، کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہے۔ ایک بندے نے 1000 سال ہے تو 50 سال نکال لیں تو 950 سال اس نے اگر عبادت کی ہو تو اس کے مقابلے میں 50-60 سال والی کی عبادت کا کیا دار و مدار ہے، کیا مقابلہ ہے؟ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ لیکن تھوڑا سا غور کیجئے گا، ان کی عمر لمبی تھی تو عبادت بھی لمبی، تو مشقت بھی زیادہ، عرصہ زیادہ گزرا تو مشقت بھی، عرصہ بھی زیادہ، مشقت بھی زیادہ، محنت بھی زیادہ، تبھی نیکی زیادہ نا۔ تو کوئی 2 نفل پڑھتا ہے تو اس کو 2 کا ثواب ملے گا، کوئی 100 پڑھے گا تو اس کو 100 کا ملے گا نا۔ لیکن 2 والے کی محنت کتنی ہے اور 100 والے کی محنت کتنی ہے؟ فرق تو ہے نا۔ تو ایسے ہی عمر کا اگر لمبا ہونا دیکھیں تو محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، لیکن قربان جو میں رب ذوالجلال کی رحمت پہ کہ اس نے یہ اپنے محبوب کی امت پر اپنے محبوب کے صدقے فضل کیا۔ لفظوں پہ غور کیجیے گا، اپنے محبوب کے صدقے فضل کیا کہ تمہاری عمر کم ہوگی تو تمہاری مشقت کم ہوگی، لیکن یاد رکھنا تمہاری مشقت کم کرنے کے لیے تمہاری عمر کم کر رہا ہوں، تمہاری نیکی کم نہیں کروں گا۔ تم جیو گے تو خود عمل کرو گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، ہزاروں سال تک تمہاری نسل آ کے تمہیں ثواب بھیجتی رہے، تمہاری قبر میں بھیجتا نہ ہوگا اس کا۔ فرق سمجھ آیا؟ وہ خود مشقت کر کے پہنچے 1000 سال کی عبادت کی ریاضت تک، لیکن ہمیں عمر کم دی، مشقت کم ہو۔ میرے محبوب کریم کی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں تمہاری اور پہلی امتوں کی عمروں کی جو فرق ہے نا، اس کا فرق اس حساب سے سمجھو کہ ایک بندہ صبح سے لے کر ظہر تک کے وقت تک، صبح سے لے کر ظہر کے وقت تک مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کو دہاڑی ملتی ہے،
اتنی ٹائم کی، اور ایک بندہ ظہر سے لے کر عصر تک کے وقت کی ریاضت کرتا ہے تو اس کو بھی اتنی ہی دہاڑی ملتی ہے جتنی صبح سے لے کر ظہر تک کام کرنے والے کو ملتی ہے۔ اب اس کی مشقت زیادہ ہے لیکن مزدوری اتنی ہی ہے، اس کی مشقت کم ہے، مزدوری وہی مل رہی ہے۔ فرض کریں اس کو 100 روپے مل رہی ہے تو اس کو بھی 100، حالانکہ اس کا وقت کم ہے تو مشقت بھی۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک بندہ صبح سے کام کرتا ہے عصر تک، اور ایک بندہ عصر سے لے کر صرف مغرب تک، زیادہ سے زیادہ مغرب کا ٹائم اور عصر کا 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 35 منٹ ہے، یعنی ایک بندہ 1 گھنٹہ 35 منٹ کام کرتا ہے، اور ایک بندہ صبح 8 بجے سے کام شروع کرے اور عصر تک 5 بجے تک وہ کام کرتا رہتا ہے، 4 بجے تک کام کرتا رہتا ہے، تو اس کا ٹائم، لیکن مزدوری دونوں کے برابر۔ فرمایا یہی فرق ہے، پہلی امتیں ان مزدوروں کی طرح ہیں جو صبح سے لے کر عصر تک کام کرتی ہے، اور میری امت کی مثال وہ ہے کہ جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتی ہے لیکن اجرت اتنی ہی پاتی ہے جتنی صبح سے لے کر عصر تک کام کرنے والے کو ملتی ہے۔ فرمایا اجرت وہی ہے۔ اب وہاں سمجھیں فرق کیا ہے، وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، ہم بھی اللہ کے، محنت ان کی، وہ بھی عبادت کرتے تھے، عبادت ہم بھی کرتے ہیں، فرق ایک ہے، ان کے پاس ہمارے محبوب جیسا مصطفیٰ کریم کی ذات نہیں تھی۔ صدقہ ہے یہ رسول اللہ کریم کا، یہ نسبت مصطفیٰ کریم کا یہ فرق ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ فضیلت ملی کہ ہم اگر کم محنت کریں، اللہ کو یہ گوارا ہی نہ ہوا ہو میرے محبوب کی امت اور مشقت زیادہ کرتی رہے، فرمایا مشقت تم کم کرو گے ثواب اتنا ہی دوں گا جتنا پہلوں کو دیتا رہا ہوں، اتنا ہی ملے گا، اور پھر اتنا تو اتنا اس سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ کوئی بندہ 1000 سال جی کے پتہ نہیں نیکیاں وہ کر پاتا کہ نہ کر پاتا، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے پیچھے ایسا کنیکشن جوڑ کے چلا جائے گا کہ وہ قبر میں پہنچ جائے اور پیچھے وہ گنتی نہ کرتا رہے ادھر والی گنتی، بلکہ وہ گنتی کرتا رہے رب ذوالجلال کے ناموں کی، رب کے قرآن کی، مصطفیٰ کے فرمان کی، تو پھر اس کی جتنی بھی سیڑھیاں، اپنی زبان میں جاتے ہیں پیڑیاں، جتنی بھی وہ گزر گئیں ان سب کی قبروں پہ رب اس کو رب رحمت بنا کے بارش برسا کے برساتا رہے گا اس پہ۔ اب بتائیں 1000 سال تک نسل آتی رہے، وہ کچھ پڑھتی رہے اور آپ کی قبر پہ بغیر کسی محنت کے وہ ثواب پہنچتا رہے۔